अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पल पल दिल धड़काने वाली नॉवल खाली घर के फर्स्ट एपिसोड आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है और आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी एपिसोड हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, सुनते हैं खाली घर की सेकेंड एपिसोड। अभी उन्होंने सूटकेस का ढक्कन उठाया ही था कि एकदम उन्हें चक्कर सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। बरी वाले सूटकेस का ढक्कन उठाते ही राशिदा की अम्मी को जो चक्कर आया था वो सिर्फ उन्हीं को नहीं आया था, बल्कि इस वक्त कमरे में जितनी खातीन भी मौजूद थीं सबका ही ये असर हुआ था। सब ने जल्दी जल्दी अपनी नाकों पर दुपट्टे रख लिए थे। राशिदा का बुरा हाल था। उसे न सिर्फ चक्कर आया था बल्कि एकदम जी मतली उठा था। वो ओ करती बाहर बाथरूम की तरफ भागी थी और वहाँ उसकी सारी आंतें सिमट कर हलक में आ गई थी। राशिदा को बदबू की बर्दाश्त न थी। ज़रा सी बदबू उसका दिमाग उलट देती थी। यही वजह थी कि वो हर वक्त परफ्यूम में नहाई रहती थी। सूटकेस से बरामद होने वाली बदबू ऐसी थी कि उसने दिमाग में घुसकर सांसों तक को जला दिया था। सूटकेस में मौजूद बरी के जोड़ों की बुरी हालत थी। वो सब गलाजत में लुथड़े हुए थे। इन जोड़ों को हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई उनकी तरफ देख भी नहीं सकता था। बदबू इतनी शदीद थी कि अब कमरे में मौजूद दूसरी खातीन को भी उबकाइयाँ आना शुरू हो गई थीं। कमरे से सारे खातीन भाग गई थी, लेकिन राशिदा की अम्मी मौजूद थीं। उन्होंने बदबू से बचने के लिए अपने मुंह पर अच्छी तरह दुपट्टा बांध लिया था, लेकिन बदबू थी कि फिर भी घुसी चली आ रही थी। राशिदा की अम्मी बहुत परेशान थीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बंद सूटकेस में ये गलाजत कहाँ से भर गई। अम्मी ने चुटकी से उठाकर सारे जोड़ों को देख डाला। एक जोड़ा भी साफ न था। नीचे तक हर जोड़ा गलाजत से भरा हुआ था। फिर उन्होंने जेवरात के डब्बे निकाले, उन्हें खोल कर देखा। उनका भी वही हाल था। अंदर गलाजत भरी हुई थी। बरी के जोड़ों और जेवरात का ये हशर देखकर राशिदा की अम्मी सदमे से दो चार थीं। ये कितनी अजीब बात हुई थी। सूटकेस में किस तरह गलाजत भर दी गई थी, ये बात उनकी समझ से परे थी। अचानक कमरे में मियाऊं की आवाज़ सुनाई दी। अम्मी ने लपक कर देखा तो एक काला बिल्ला अलमारी के पीछे से निकल रहा था। वो बाहर निकला। उसने अपने अगले पाँव पर झुककर एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली और अम्मी की तरफ देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राशिदा की अम्मी इस वक्त कमरे में बिल्कुल तन्हा थीं। वो बड़े मजबूत एसाब की मालिक थीं, लेकिन इस काले बिल्ले की आंखों में जाने क्या बात थी कि उन्हें अपने हाथ पांव ठंडे महसूस होते मालूम हुए। वो जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आ गईं। राशिदा, ए राशिदा! उन्होंने कमरे से बाहर आकर आवाज़ दी। राशिदा अभी तक बाथरूम में थी। वो अम्मी की आवाज़ सुनकर भागी हुई आई। जी अम्मी। उसने अपनी नाक पर दुपट्टा अच्छी तरह लपेटे हुए था। जा अपने अब्बू और मामू फुरकान को बुला कर ला तो, अम्मी ने परेशान लहजे में कहा। बारात बराबर वाले मकान में ठहरी हुई थी। निकाह का वक्त करीब था, लिहाजा सब तैयार होने गए हुए थे। राशिदा के अब्बू बाबर अली ने अपनी बेटी को इस तरह बदहवासी से कमरे में आते देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? अब्बू, आपको अम्मी बुला रही हैं, जल्दी चलें। फिर राशिदा ने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर मामू फुरकान नज़र न आए। अब्बू, मामू कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, शायद बाथरूम में हैं। अभी बाबर अली इतना ही कह पाए थे कि मामू फुरकान बाथरूम से बाहर निकल आए। लो, वो आ गए। खैरियत? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, खैरियत नहीं, अम्मी ने आपको और अब्बू को जल्दी बुलाया है। राशिदा ने घबरा कर कहा। क्यों बुलाया है?
मामू फुरकान ने अपने हाथ तौलिए से पोंछते हुए पूछा। बरी के जोड़ों का सत्यानाश लग गया है, सूटकेस गलाजत से भरा हुआ पड़ा है। ये कहकर राशिदा ने फ़ौरन अपने मुंह पर दुपट्टा रख लिया। अरे, मामू फुरकान चौंक पड़े। आओ बाबर, जल्दी चलो। ये लोग तेज़ी से बाहर निकले। राशिदा की अम्मी साबरा गेट पर ही खड़ी थी। वो शदीद सदमे से दो चार थीं, उनकी आंखों में आंसू भरे थे। सदमे की बात भी थी, निकाह का वक्त सर पर था और इतनी मेहनत और प्यार से बनाई हुई बरी का सत्यानाश हो गया था। सूटकेस कहाँ है? बाबर अली ने पूछा। ऐसा कैसे हो गया? वो अंदर है, कमरे में, साबिरा ने अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए कहा। मुझे मालूम नहीं ये गलाजत इसमें कहाँ से आई। आओ देखते हैं, तुम परेशान मत हो। मामू फुरकान ने साबिरा के कंधे पर हाथ रख कर तसल्ली दी। मैंने इतनी मेहनत से बरी तैयार की थी, इतने शौक़ से एक एक जोड़ा बनाया था। साबिरा ने हाथ मलते हुए कहा। सब बर्बाद हो गया। जिस कमरे में सूटकेस था वहाँ कोई न था। इस वाक़े ने घर की तमाम ख़ातीन को खौफ में मुब्तला कर दिया था। मामू फुरकान ने आगे कदम बढ़ाए, उनके पीछे बाबर अली थे। कमरे में दाखिल होते ही बदबू का एक तेज़ भपका आया, हालांकि सूटकेस बंद था। मामू फुरकान ने फ़ौरन अपना सांस रोक लिया और तेज़ी से नाक पर रुमाल रख लिया। बाबर अली का भी यही हाल था, वो भी अपनी नाक पर रुमाल ढक चुके थे। साबरा कमरे में न आई थी, वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। मामू फुरकान ने सूटकेस का ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही बदबू का तूफ़ान उठा। नाक बंद होने के बावजूद फुरकान को अपने दिमाग की टेसें जलती हुई महसूस हुईं। गलाजत को देखकर उनका जी मतली उठा। उन्होंने फ़ौरन सूटकेस बंद कर दिया। फिर वो सूटकेस को खींचकर बाहर सहन में ले आए। सहन में एक बाथरूम था। उन्होंने सूटकेस उसके दरवाजे में खिसका दिया। घर में कोई पानी का पाइप है? मामू फुरकान ने पूछा। पास खड़ी साबरा ने अपनी बहन वाजिदा की तरफ देखा। वो फ़ौरन बोली, जी है, ज़रा लाएं तो, मामू फुरकान ने कहा। पाइप आने के बाद उन्होंने सहन में लगे नलके में लगाया और नलका खोल कर देखा। पानी बड़े प्रेशर से आ रहा था। पाइप से खासी मोटी धार बरामद हो रही थी। मामू क्या करना है? साबरा ने पूछा। गलाजत धोनी है और क्या करना है। मामू आप ठहरें, मैं मुलाजिमा को भेजती हूँ, इस मर्तबा वाजिदा ने कहा और अंदर चली गई। चंद लम्हों बाद एक मुलाजिमा बाहर आई। उसने दुपट्टे को अच्छी तरह ढाटा बनाकर बांधा हुआ था चेहरे पर। मामू ने भी एक बड़ा कपड़ा लेकर अपने मुंह पर अच्छी तरह से बांध लिया था। अब चेहरे पर सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थी। मामू फुरकान ने पाइप लेकर कपड़ों पर पानी की मोटी धार डालना शुरू की। मुलाजिमा एक एक जोड़ा बाहर निकालती गई। इन खुले जोड़ों से इस कदर शदीद बदबू उठ रही थी कि पास के घरों के मकीन भी परेशान होकर बाहर आ गए थे और हैरान परेशान सब मामला देख रहे थे कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। कपड़ों से जब अच्छी तरह गलाजत दूर हो गई तो इन कपड़ों को सर्फ के पानी में डाला गया। उसके बाद ज़ेवरात के डब्बों को भी इसी तरह पानी से धोया गया। निकाह जो असर के बाद होने वाला था उसे मुलतवी करके इशा के बाद रखा गया। निकाह के जोड़े को जल्दी जल्दी इस्त्री से सुखाने की कोशिश की गई। जोड़ा तो सूख गया लेकिन उसमें से बदबू ना गई। इस सूरत हाल ने फिर घर वालों को परेशान कर दिया। मामू फुरकान ने मशवरा दिया कि किसी अच्छे ड्राई क्लीनर से जोड़ा अरेंजमेंट ड्राई क्लीन करवा लिया जाए। निकाह तो इशा तक मुलतवी कर दिया गया था। एक बंदे को गाड़ी पर शहर के एक बड़े ड्राई क्लीनर्स की तरफ भगा दिया गया। वो 1 घंटे में कपड़े वापस लेकर आया, लेकिन नतीजा वही धाग के 3 पात। कपड़ों से अब भी हल्की हल्की बदबू आ रही थी। ज़ेवरात का भी यही हाल था। उन्हें अच्छी तरह सर्फ में धोने के बावजूद उनकी बदबू ना निकली थी। पता नहीं ये किस किस्म की बदबू थी। अब क्या करें? साबरा ने बाबर अली से कहा। जोड़ा इस काबिल है कि उसे पहनाया जाए और न ज़ेवरात भी इस काबिल हैं।
वैसे वाजिदा कह रही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नीलम के पास बहुत जोड़े हैं, उनमें से कोई पहन लेगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बाबर अली ने कहा। क्यों मामू, आपका क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक रखता हूँ। दुल्हन को हमारे यहाँ का जोड़ा ही पहनना चाहिए, मामू फुरकान ने कुछ सोचते हुए कहा। और ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी नया जोड़ा कैसे बन जाएगा? बाबर अली ने मामू फुरकान की आंखों में देखते हुए कहा। आजकल बाज़ार में सब कुछ मिल जाता है। ये हमारे वक्तों का ज़माना नहीं है कि महीनों शादी की तैयारी करनी पड़ती थी। अब तो 4 दिन में शादी की तैयारी पूरी हो जाती है। मामू फुरकान ने हंसकर कहा। ठीक है, फिर बाज़ार से जाकर एक जोड़ा और ज़ेवरात का एक सेट खरीद कर लाते हैं, बाबर अली ने कहा। क्यों साबरा, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ पैसों का मसला होगा, साबरा ने फ़िक्रमंदी होकर कहा। पैसों का कोई मसला नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मामू फुरकान ने अपनी जेब पर हाथ रखते हुए कहा। मामू फुरकान तकरीबन तैयार ही थे, बस दूसरे मकान में जाकर उन्होंने अपना कोट पहना और अपने सूटकेस में से मज़ीद पैसे निकाल कर जेब में रख लिए। इस वक्त उनकी जेब में अच्छे खासे पैसे थे। 10,000 साबरा ने अपने पर्स में रख लिए थे। जब वाजिदा और उनके शौहर को पता चला कि ये लोग बरी के जोड़े और जेवर खरीदने के लिए बाज़ार जा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबर अली और फुरकान मामू नहीं माने और वो फ़ौरन गाड़ी लेकर अनारकली की तरफ चल दिए। अकबर को जब ये मालूम हुआ कि बरी के जोड़ों और जेवरात का क्या हसर हुआ है, तो वो परेशान हुए बगैर नहीं रह सका। सूटकेस में गलाजत किसने भर दी, ये सोच सोच कर वो हलकान हो गया। फिर उसे फ़िक्र हुई कि अब बरी के जोड़ों का क्या होगा, कहाँ से आएंगे। फिर उसे किसी ने बताया कि मामू फुरकान तुम्हारे अम्मी अब्बू को लेकर अनारकली गए हैं। बरी का जोड़ा और जेवरात लेने तो उसकी कुछ जान में जान आई, वरना उसे तो शादी खतरे में पड़ती नज़र आ रही थी। बरी के बगैर कैसे शादी होती भला? गाड़ी शुमन आबाद से निकली तो मामू फुरकान, जो अगली सीट पर बैठे थे, मुड़कर बाबर अली से मुखातिब हुए। भाई बाबर, तुम्हारी बीवी तो जिन्नात पर यकीन रखती नहीं है, ये तो मुझे भी वहम परस्त कहती है, लेकिन अब तुम ही बताओ मुझे, ये गलाजत सूटकेस में कहाँ से आई? पिछली सीट पर बाबर अली के साथ साबरा बैठी हुई थी। मामू फुरकान की बात सुनकर उसने कहा, मामू फुरकान, मैं तो चकरा कर रह गई हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। ये अकल को बंद करने वाले वाक़यात पे दर पे क्यों हो रहे हैं हमारे साथ? साबरा, तुमने ट्रेन में काले बिल्ले को देखा था ना? मामू फुरकान ने पूछा। जी देखा था, साबरा ने जवाब दिया। तुम्हें उसे देखकर क्या महसूस हुआ? मामू फुरकान ने दूसरा सवाल किया। मुझे उसे देखकर ये महसूस हुआ कि वो एक काला बिल्ला है, साबरा ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। वो काला बिल्ला तुम्हारे अकबर के कंधे पर कूदा था, तुम्हें याद है? मामू फुरकान ने बताया। हाँ तो? साबरा ने मामू फुरकान को गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारे बेटे ने उसका वज़न एक गधे के बराबर महसूस किया था। मैं इसी वक्त खटक गया था। मैंने अकबर से उस वक्त कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो खौफज़दा ना हो जाए। क्या मतलब है आपका? साबरा ने बगैर परेशान हुए पूछा। वो काला बिल्ला महज काला बिल्ला न था, वो कुछ और था, मामू फुरकान ने कहा। वो काला बिल्ला तो मुझे घर में भी नज़र आया था। वो इस वक्त अलमारी के पीछे से निकलकर कमरे के बाहर चला गया था जब मैंने सूटकेस खोला था, साबरा ने बताया। अब कुछ यकीन आया? मामू फुरकान बोले। डर तो मुझे लगा था उसे देखकर, खास कर उसकी सुर्ख आँखों में कुछ था, लेकिन फिर वो मेरे जहन से महू हो गया। लेकिन मामू फुरकान, वो बिल्ला नहीं तो और क्या है? साबरा ने पूछा। इस बात का तो मुझे यकीन है कि वो बिल्ला नहीं है, वो कोई और ही मखलूक है। अब क्या है उसके बारे में सही तौर पर कुछ नहीं बता सकता। एक आध बार उसे देख लूँ फिर कुछ बता सकूँगा।
क्या आज के ज़माने में भी भूत प्रेत होते हैं? इस मर्तबा ड्राइवर बोला। उसकी आवाज़ से खौफ झलक रहा था। मुझे तो बड़ा डर लगता है जी। भाई, भूत प्रेत का तो पता नहीं, मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा इनसे, लेकिन जिन ज़रूर होते हैं। उनके वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने खुद जिन देखे हैं, मामू फुरकान ने ड्राइवर को बताया। हैं? आपने देखे हैं? ड्राइवर एकदम परेशान हो गया। उसकी घबराहट में एक साइकिल वाला लपेट में आते आते रह गया। क्या करते हो? गाड़ी सामने देख कर चलाओ, साबरा ने उसे पीछे से डांटा। मामू फुरकान, खुदा के वास्ते उसे जिन्नात के वाक़यात सुनाने न बैठ जाना, वरना उसका ज़रूर हार्ट फेल हो जाएगा। ये सुनकर मामू फुरकान ने कहकहा लगाया और खामोश हो गए। ड्राइवर उन्हें इस तरह मुड़ मुड़ कर देख रहा था जैसे उन्होंने जिन न देखे हों, बल्कि वो खुद ही जिन हो। थोड़ी देर बाद बाजार आ गया और वो लोग अनारकली की एक बड़ी दुकान में दाखिल हुए और सेल्समैन से बरी का जोड़ा दिखाने को कहा। सेल्समैन ने जल्दी जल्दी उनके सामने कई जोड़े रख दिए। एक जोड़ा साबरा को पसंद आ गया। उसने थोड़ा भाव ताव किया, उसकी कीमत तय करके पैकिंग के लिए कह दिया। फिर जब काउंटर पर अदायगी के लिए पर्स में हाथ डाला तो उसके छक्के छूट गए। साबरा ने जल्दी जल्दी पर्स की तमाम जेबें देख डालीं, लेकिन बेसूद। उसकी आंखों में अंधेरा उतरने लगा। घर से चलते हुए उसने 10,000 रुपये पर्स में डाले थे, लेकिन अब पर्स 10,000 तो बड़ी बात है, 10 रुपये भी न थे। उसका पर्स बिल्कुल खाली पड़ा था। साबरा को परेशान देखकर मामू फुरकान आगे बढ़े और साबरा से पूछा, क्या हुआ? मामू, पर्स से पैसे गायब हैं, साबरा ने घबराए हुए लहजे में कहा। मेरे ख्याल में तुम जल्दी जल्दी में पैसे घर पर ही छोड़ आई। फरकान मामू ने ख्याल जाहिर किया। नहीं मामू, मुझे अच्छी तरह याद है कि पैसे मैंने पर्स में रखे थे। चलो कोई मसला नहीं, फ़िलहाल मैं रकम अदा किए देता हूँ, मामू फुरकान ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम पैसे घर भूल आई हो। ये कहते कहते मामू फुरकान के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी। उन्होंने घबरा कर जेब में हाथ निकाला, फिर एक एक करके तमाम जेबें छान मारी, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। उनकी जेब से भी सारे पैसे गायब थे। बरी का जोड़ा काउंटर पर पैक करके रखा गया था। वो तीनों दुकानदार से मुआज़रत करके बाहर आ गए। साबिरा ने वापस आते हुए अपने पर्स को दोबारा टटोला, बार बार टटोला। उन्होंने अपने शौहर से भी अपनी जेबें देखने के लिए कहा। बाबर अली ने भी अपनी जेबें खंगाल डाली, लेकिन रकम बरामद न हुई। साबरा बहुत परेशान थी। उसका नुकसान पर नुकसान हुआ जा रहा था। अभी बरी के जोड़ों और जेवरात का सत्यानाश हुआ था कि उसके फ़ौरन बाद 10,000 रुपये की चपत लग गई थी। ये पैसे कहाँ गायब हो गए थे, कैसे गायब हो गए थे, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। अब वो लोग सुमन आबाद वापस पहुँचे और मुंह लटकाए घर में दाखिल हुए तो वाजिदा तेज़ी से आगे बढ़ी। उसने साबिरा का हाथ थामते हुए पूछा, क्या हुआ साबिरा, खैर तो है? खैर कहाँ, सारे पैसे गायब हो गए। साबिरा ने फिर पूरा वाक़या तफसील से सुनाया। हैरत है, वाजिदा ने खोए हुए लहजे में कहा। खैर गम न करो, नीलम के पास 30-40 जोड़े हैं, 15-20 सिले हुए हैं। उनमें से कोई एक पसंद कर लो, वो हम बरी का जोड़ा समझ कर काम चला लेंगे। तुम अपना दिल ना दुखाओ। अच्छा, साबिरा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। अब उसके सिवा चारा भी नहीं था कुछ। जोड़े का मसला हल हुआ तो एक दूसरा मसला खड़ा हो गया। निकाह का वक्त हुआ तो एक बंदा निकाह खां को लेने के लिए गया। ऐन इस वक्त सब लोग काजी का इंतज़ार कर रहे थे। वो शख्स जो निकाह खां को लेने गया था मायूस होकर सामियाने में दाखिल हुआ। नीलम के वालिद ने इस शख्स को तन्हा देखकर पूछा, कहाँ है काजी साहब? वो तो नहीं आ सकेंगे जी, उन्होंने माजरत कर ली। उन्हें 104 दर्जे का बुखार है, उसने नीलम के वालिद फैयाज हुसैन को बताया। उन्हें भी आज ही बुखार होना था, फैयाज हुसैन ने गुस्से से कहा।
پھر ایمرجنسی میں ایک اور نکاح خاں کا انتظام کیا گیا۔ جیسے تیسے ہانپتے کانپتے دوسرے قاضی آ کر پہنچے۔ اسٹیج پر پہنچ کر انہوں نے کاغذات کھولے، نکاح کے رجسٹر پر ضروری چیز لکھتے ہوئے ان کے ہاتھ بار بار رک جاتے تھے اور وہ گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو ان کی توجہ بٹا رہی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں خود یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ لکھتے لکھتے کیوں رک جاتے ہیں اور گردن اٹھا کر کسے دیکھنے لگتے ہیں۔ خدا خدا کر کے لکھنا پورا ہوا، تب قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا۔ ادھر ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر وہ شامیانے میں داخل ہوا اور اچھل کر اسٹیج پر چڑھا۔ پھر وہ خاموشی سے صوفے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی صوفے پر اکبر صحرا باندھے بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ تھا۔ قاضی صاحب نے ایک جھرجھری سی لی۔ انہیں اچانک ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے دولہا کے سامنے ایجاب و قبول کے لیے لڑکی کا نام، ولدیت اور مہر وغیرہ دہرائی، مگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے نیلم کے والد کا نام فیاض حسین کے بجائے سرفراز حسین کہا۔ پھر ہر بار وہ غلطی کرنے لگے، کبھی لڑکی کا نام بھول جاتے تو کبھی مہر کی رقم غلط بتاتے۔ بار بار غلطی کرنے پر وہ خود شرمندہ ہو رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ رجسٹر میں دیکھ کر بول رہے تھے، لیکن آنکھیں جو دیکھ رہی تھیں وہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب پریشان ہو رہے تھے۔ نیلم کے والد فیاض حسین کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ پھر خدا خدا کر کے ایجاب و قبول مکمل ہوا۔ اکبر نے سر اٹھایا اور شامیانے میں مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ لوگ دولہا سے گلے ملنے اور مبارکباد دینے اسٹیج پر آنے لگے۔ وہ جو صوفے کے نیچے بیٹھا تھا وہاں سے نکلا، اسٹیج سے کودا۔ اس نے منہ ڈال کر قنات اٹھائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ قاضی کی بڑی عجیب حالت تھی، ان کے جسم میں کپکپی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا، نکاح پڑھایا، اپنے پیسے وصول کیے اور ہانپتے کانپتے شامیانے سے نکل گئے۔ نکاح کے بعد بارات نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دلہن رخصت ہوئی۔ وہ رخصت ہو کر برابر والے مکان میں آ گئی۔ اس مکان میں جہاں بارات ٹھہری تھی، اس مکان کے ایک کمرے کو دولہا دلہن کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سجایا گیا تھا، گلاب کے تازہ پھولوں سے خوب مہکایا گیا تھا۔ صابرہ اور واجدہ دلہن کے پاس بیٹھی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ آج دن بھر جو بیتی تھی اس کی روادات صابرہ بتا رہی تھی۔ نیلم ان کے پیچھے خاموش بیٹھی تھی اور یہ ساری باتیں سن کر پریشان ہو رہی تھی۔ ادھر دوسرے کمرے میں فرقان ماموں، بابر علی اور فیاض سامنے بیٹھے تھے۔ اکبر اپنے خاندان کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تیسرے کمرے میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ فرقان ماموں نے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، پیٹ پر کسی ہوئی پینٹ انہیں پریشان کر رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کپڑے تبدیل کر کے ذرا ایزی ہوا جائے۔ بابر میں کپڑے بدل کر ابھی آیا، فرقان ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی اچھا، بابر علی نے کہا۔ فرقان ماموں نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹایا۔ کوٹ کو ہینگر پر لٹکاتے ہوئے ان کی نظر اندرونی جیب پر پڑی۔ اس جیب میں انہیں کچھ نوٹ رکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ان کے ہاتھ میں نوٹوں کی موٹی گڈی موجود تھی۔ ماموں فرقان نے جلدی نوٹ گنے، پیسے پورے تھے۔ ارے بابر، کمال ہو گیا، ماموں فرقان نے دور ہی سے آواز لگائی۔ کیا ہوا ماموں؟ بابر علی نے چونک کر کہا۔ بابر، پیسے تو یہ رہے۔ ماموں فرقان نے قریب آ کر نوٹ دکھائے۔ یہ کہاں سے ملے؟ بابر علی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کوٹ کی جیب میں، فرقان ماموں نے بتایا۔ ماموں،
इसी कोट की जेब में से जो आपने अभी पहन रखा था? बाबर अली ने तस्दीक चाही। हाँ, उसी कोट की जेब में से। फुरकान मामू ने असबात में गर्दन हिलाई। बाजार जाते हुए मैंने कोट की इसी जेब में पैसे रखे थे और अब इसी जेब से मिले हैं। दुकान पर तो मैंने सारी जेबें टटोल डाली थी मगर पैसों का पता न था। मामू फुरकान, ये क्या हो रहा है? बाबर अली की पेशानी फ़िक्र आलूद हो गई। अल्लाह ही बेहतर जानता है। मामू फुरकान ने गहरा सांस लिया, फिर कुछ सोच कर बोले, साबरा कहाँ है? वो दुल्हन वाले कमरे में है, किसी ने बताया। तब मामू फुरकान हुजला उरूसी की तरफ आए और दरवाजे पर रुक कर आवाज़ दी, साबरा? जी आई मामू। साबरा की अंदर से आवाज़ आई, फिर वो दरवाजे पर नमूदार हुई। जी मामू, आप अंदर आ जाएं, आपसे कैसा पर्दा? साबरा, तुम्हारा पर्स कहाँ है? मामू ने कहा। अंदर कमरे में। साबरा ने मामू फुरकान का चेहरा गौर से देखकर कहा। ज़रा उठा कर लाना, मामू फुरकान ने कहा। अच्छा, मैं लाती हूँ। ये कहकर साबरा अंदर चली गई, फिर फ़ौरन ही वापस आई। उसके हाथ में पर्स था। ये रहा मामू पर्स। क्या करना है इसका? ज़रा इसे खोल कर तो देखो, मामू फुरकान ने कहा। खाली पर्स को क्या खोल कर देखना? साबरा ने पर्स की जीप खोली। जीप खोलते ही उसकी खुशी से चीख निकल गई। अरे मामू, पैसे! इसमें तो पैसे मौजूद हैं। साबरा ने जल्दी से पैसे निकाल कर उन्हें गिना। पूरे 10,000 थे। मामू, पूरे 10,000 हैं, साबरा खुशी से चिल्लाई। लेकिन फुरकान मामू अब वहाँ मौजूद न थे। वो ये खबर सुनाने बाबर अली के पास जा चुके थे। बाबर, साबरा के पर्स में भी सारे पैसे मौजूद हैं, उन्होंने कमरे में पहुंचकर बाबर को बताया। वाकई? बाबर अली खुश होकर बोला। हाँ वाकई, साबरा कमरे में दाखिल होते हुए बोली। मामू, क्या आपके पैसे भी मिल गए? हाँ, मामू को भी मिल गए, बाबर अली ने बताया। साबरा, अब क्या कहती हो? मामू फुरकान ने साबरा को बगौर देखा। मैं क्या कहूँ मामू, पैसे मिल गए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये पैसे गायब कहाँ हो गए थे? मामू फुरकान ने पूछा। मुझे क्या मालूम, साबरा ने बेनियाजी से कहा। वैसे ये कितनी हैरत की बात है कि आप दोनों के पास से रकम गायब हो गई। इस मर्तबा फैयाज हुसैन बोले। मैं तो समझ रहा था कि बाज़ार में किसी ने उड़ा ली। अगर ये पैसे ना मिलते तो मैं हमेशा यही समझता। अब क्या समझ रहे हैं? मामू फुरकान ने पूछा। मेरे ख्याल में आप लोगों ने अपनी जेब और पर्स अच्छी तरह ना देखा था, फैयाज हुसैन ने राय दी। भाई साहब, क्या बात करते हैं, बाबर अली ने कहा। साबरा ने तो मेरी जेबें तक खंगाल डाली थी। फैयाज साहब, आपको जिनों वगैरह पर यकीन है? फुरकान मामू ने अब साफ लफ्ज़ों में पूछा। मुझे तो बस पैसे पर यकीन है। ये पैसा इतना बड़ा जिन है कि सबको तगनी का नाच नचा देता है। फैयाज हुसैन ने एक कीमती सिगरेट होठों में दबाते हुए कहा। उनके होठों पर बड़ी मानेखेज मुस्कुराहट थी। फैयाज हुसैन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ पर यकीन किया था और वो था पैसा। पैसा उनका ईमान था। वो जिन विनों से नहीं डरते थे, अलबत्ता डूबती हुई रकम से उनकी जान जाती थी और आती हुई रकम से उनकी जान में जान पड़ जाती थी। वो 2 और 2 4 के आदमी थे। हिंदिसों में उनके लिए बड़ी कशिश थी। यही बात थी कि उन्होंने मामू फुरकान की बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। मामू फुरकान ने सोचा, जो आदमी पैसे के अलावा किसी बात पर यकीन ही ना रखता हो, उससे बात करने का क्या फ़ायदा। अकबर को जब पैसे मिलने की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ और हुआ, वरना जब से वो घर से चले थे कुछ ना कुछ बातें हो ही रही थी जो जहनी परेशानी का बास थी। ट्रेन में काले बिल्ले ने परेशान किया। घर आए तो बरी के सूटों में गलाजत भर गई।
غلاظت بھی ایسی کہ ڈرائی کلینزنگ کے بعد بھی ان کپڑوں سے بو نہ گئی۔ پھر نیا جوڑا خریدنے بازار گئے تو صابرہ کے پرس اور ماموں فرقان کی جیب سے پیسے غائب ہو گئے۔ جن قاضی کو بلایا گیا تھا وہ اچانک بخار میں مبتلا ہو گیا، نکاح پڑھوانے نہ آ سکا، اور جن قاضی کا انتظام کیا گیا وہ نکاح خواں تھا بھی یا نہیں، بڑی مشکلوں سے اٹک اٹک کر نکاح پڑھایا۔ یہ واقعات کی وہ کڑیاں تھیں جو ایک کے بعد ایک ظہور پذیر ہو کر اکبر کے دل کا قرار لوٹ رہی تھیں۔ نیلم سے شادی اس کا خواب تھی۔ اس نے کراچی میں اپنے گھر کے لوگوں اور خاندان والوں سے اس کے حسن کے چرچے سنے تھے، اور وہ اسے دیکھے بغیر ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے لگا تھا، اور جب نیلم لاہور سے کراچی آئی اور اکبر نے پہلی بار اسے دیکھا تو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے تصور سے بھی کہیں حسین تھی، اس قدر حسین کہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نیلم نہیں، نیلم پری ہے۔ ایسا ملکوتی حسن انسانوں میں کہاں ہوتا ہے، یہ انسان نہیں، پری ہے، پری۔ اکبر نے بچپن میں پریوں کے بہت قصے پڑھے تھے۔ نیلم کو دیکھا تو اسے فوراً خیال آیا کہ نیلم کے پر نہیں ہیں، حسن تو ایسا ہی ہے، اگر اس کے پر لگے ہوتے تو یہ نیلم پری ہو جاتی۔ بس اسی دن سے اس نے دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی کہ اے اللہ میری شادی نیلم سے کرا دے۔ جوڑے آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے اکبر کی دعا قبول کر لی اور خوش ہو کر نیلم اس کے نام لکھ دیا۔ خاندان میں لڑکوں کی کمی نہ تھی۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں ایک سے ایک لڑکا پڑا تھا۔ نیلم کے نام پر سب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب قرعہ فعال نکلا اکبر کے نام، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ اب وہ وقت بہت نزدیک تھا جب اس کا مقدر کھلنے والا تھا، اس کا خواب تعبیر ہونے والا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ اکبر اس انتظار میں تھا کہ کب وہ لمحہ آئے اور کب وہ حجلہ عروسی میں پہنچے۔ اب وہ وقت قریب تھا۔ اکبر کی بہن راشدہ نیلم کو بنا سنوار رہی تھی، ہلکی لپسٹک کو اور اچھے سے سیٹ کیا جا رہا تھا، لباس درست کیا جا رہا تھا۔ نیلم کی امی واجدہ نے کمرے میں مٹھائی، پھل اور ایک بڑا گلاس دودھ سے بھرا رکھ دیا تھا۔ راشدہ اپنے بھائی کو لینے جا چکی تھی۔ واجدہ نیلم کو گلے سے لگا کر کمرے سے نکل رہی تھی۔ اچھا بیٹا، صبح ملاقات ہوگی۔ ابھی وہ کمرے سے باہر نکل بھی نہ پائی تھی کہ انہوں نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ پلٹ کر دیکھا تو ان کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری۔ واجدہ کی چیخ سن کر نیلم پریشان ہو گئی۔ اس نے وہ منظر نہ دیکھا تھا، اس لیے فوراً اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ امی نے کیوں چیخ ماری ہے۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا دلہن ہونا بھول گئی اور گرتی پڑتی دروازے کی طرف بھاگی۔ اکبر دروازے کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساس کو بدحواس اور اپنی دلہن کو بے حال دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ اوہ، واجدہ نے کمرے کے اندر اشارہ کیا۔ راشدہ نے آگے بڑھ کر نیلم کو سنبھالا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ کالا بلّا ٹرے میں گرا ہوا دودھ اپنی سرخ زبان سے لپ لپ کر کے پی رہا ہے۔ اس نے دودھ سے بھرا گلاس ٹرے میں الٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر اکبر کو بڑا غصہ آیا۔ اس کالے بلے نے اس کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے خواب چھین لیے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کالے بلے کی دم کو پکڑ کر پہلے اسے خوب چکر دے اور پھر زور سے گھما کر دیوار پر دے مارے۔
وہ کالا بلّا اکبر کے غصے سے بے نیاز بڑے آرام سے دودھ پی رہا تھا، اور جب تک اس نے دودھ کا ایک ایک قطرہ ٹرے میں سے نہیں چاٹ لیا اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اکبر نے آگے بڑھنا چاہا مگر جیسے اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس وقت خوف نہ تھا، شدید غصہ تھا۔ وہ اس بلے کی ڈھیٹائی پر حیران تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اکبر کمرے میں آ گیا ہے اور 4 قدم کے فاصلے پر ہے، اس کی دم بھی پکڑ کر گھما سکتا ہے، مگر اس کالے بلے کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ لپ لپ دودھ پیے جا رہا تھا اور اکبر اسے مارنے کی شدید خواہش کے باوجود آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں جیسے فرش سے چپک گئے تھے۔ بس یہ کچھ لمحوں کی بات تھی۔ دودھ پینے کے بعد اس کالے بلے نے سائڈ ٹیبل سے پھلانگ لگائی۔ اب وہ اکبر کے مقابل تھا اور اپنی لال لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اکبر نے ٹھوکر مارنے کے لیے اپنی ٹانگ اٹھائی اور اسے ٹھوکر مارنے ہی والا تھا کہ وہ بلّا بجلی کی تیزی سے اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا۔ اس بلے کی رگڑ سے اکبر غیر متوازن ہو گیا۔ اس نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا، نہیں تو زمین پر گر پڑتا۔ اس کالے بلے کی رگڑ بڑی آہنی تھی۔ اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی لوہے کی چیز اس کی ٹانگوں سے رگڑتی ہوئی نکل گئی ہو۔ کالے بلے کے جانے کے بعد دلہن کو پھر سے بیڈ پر بٹھایا گیا۔ ٹرے صاف کر کے ایک گلاس اور دودھ کا رکھا گیا۔ دلہن جب سج بن کر بیٹھ گئی تو سب خواتین کمرے سے نکل آئیں۔ تب راشدہ نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، جائیے صاحب، دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ شکریہ جناب، آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا، نیلم سر جھکائے بیڈ کے درمیان بیر بہوٹی بنی بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، چٹکنی چڑھائی اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گنوا تھا، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کے سامنے ایک دلہن نہیں، دو دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہ تھیں۔ کوئی خبیث صورتیں تھیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھے تو گر کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ کالی کلوٹی عورتیں تھیں، دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھیں۔ ایک فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ جیسے ابھی کسی کا خون چاٹا ہو۔ لال زبانیں کتوں کی طرح اندر باہر ہو رہی تھیں اور زبانوں کے دائیں بائیں لمبے لمبے 2 دانت جھانک رہے تھے۔ ان عورتوں کی ناک نہیں تھی، ناکوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ تھے۔ ان کی آنکھوں میں سے شعلے خارج ہو رہے تھے۔ اس قدر بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں تھیں کہ ان کی طرف دیکھا نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھا جائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں۔ سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھی تھیں۔ ان کے چہروں پر گھونگھٹ نہ تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر باہر کیں اور اس طرح غراتی ہوئی اٹھیں جیسے اسے پکڑ کر کچا چبا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے چٹکنی کھولی اور دروازے سے نکل گیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ خواتین ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ اکبر پہنچ گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پکارا، امی! صابرہ نے اکبر کی آواز سنی تو وہ تڑپ کر پلٹیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اس کڑاکے کی سردی میں پسینے میں نہایا ہوا ہے اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا ہے۔ ارے میرا بیٹا! صابرہ نے اکبر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اکبر ابھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ زبان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کی زبان بند ہو کر رہ جاتی۔ کسی نے اسے ایک گلاس پانی دیا جسے اکبر اس طرح پی گیا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ پانی پی کر جب
ذرا اس کی کچھ حالت سدھری تو اس نے صابرہ سے کہا، امی وہاں نیلم نہیں ہے، 2 چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ اکبر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ صابرہ نے اکبر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 خوفناک عورتیں بیٹھی ہیں، ان کی زبانیں تھیں اور کتوں کی طرح ہل رہی تھیں۔ یہ بات سن کر وہاں جتنی عورتیں تھیں سب کی سٹی گم ہو گئی، کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھے۔ صابرہ ایک نڈر خاتون تھی، انہیں جن بھوتوں پر یقین بھی نہ تھا، لیکن اس وقت اکبر کی حالت دیکھ کر وہ بھی ہمت نہ کر پائیں کہ تنہا اندر جا کر دیکھیں۔ انہوں نے نیلم کی امی سے مخاطب ہو کر کہا، واجدہ میرے ساتھ نیلم کے کمرے میں چلو۔ ہائے نہیں صابرہ، مجھ سے اکیلے نہیں جایا جائے گا، واجدہ نے سہم کر کہا، ادھر سے کسی مرد کو بلا لیتے ہیں۔ واجدہ کی یہ تجویز صابرہ کے دل کو لگی، اندر سے وہ بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی مرد ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے فوراً راشدہ کو اشارہ کیا، راشدہ جاؤ ذرا فرقان ماموں کو بلا لاؤ۔ راشدہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈرائنگ روم میں تک تنہا چلی جائے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، امی اری تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ تو سامنے کے کمرے سے ماموں فرقان کو بلا کر نہیں لا سکتی؟ صابرہ نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے اپنی بھتیجی ثقیلہ کو مخاطب کر کے کہا، ثقیلہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ راشدہ اور ثقیلہ دونوں مل کر کمرے سے نکلیں۔ مرد جس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے وہ چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر راہداری سے گزریں۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اندھیرے میں کمرے میں اندر جائیں۔ اندر جا کر لائٹ جلائیں اور پھر دیکھیں کہ فرقان ماموں کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ کمرے سے فرنیچر نکال کر فرش کر دیا گیا تھا اور فرش پر بستر بچھا دیے گئے تھے۔ سب لوگ کمبل اور لحاف اوڑھے لمبے لمبے پڑے تھے۔ اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے برابر قبریں بنی ہوئی ہوں۔ ثقیلہ اندر تو اندھیرا ہے، اندر کیسے جائیں گے؟ راشدہ نے کہا۔ تجھے معلوم ہے لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ ثقیلہ نے پوچھا۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، راشدہ نے جواب دیا۔ فرقان ماموں دروازے کے نزدیک ہی سوئے تھے، ابھی وہ پوری طرح سو بھی نہ پائے تھے کہ انہیں لڑکیوں کی آواز سنائی دی اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا تو دیکھا دروازے میں راشدہ اور ثقیلہ کھڑی ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھئی کیا ہوا؟ ماموں فرقان کی اچانک آواز سن کر لڑکیاں اور ڈر گئیں۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ راشدہ خیریت تو ہے بیٹا؟ فرقان ماموں لحاف سے نکلتے ہوئے بولے۔ فرقان ماموں جلدی چلیے، آپ کو امی نے بلایا ہے، راشدہ نے جلدی سے کہا۔ اچھا چلو، کہاں ہیں تمہاری امی؟ فرقان ماموں نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان جب راشدہ اور ثقیلہ کے ساتھ خواتین کے کمرے میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ ساری خواتین کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پھر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دولہا میاں بھی ان خواتین کے درمیان موجود تھے، جبکہ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکبر بھی ہونک بنا بیٹھا تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر سب کے چہروں پر ایک اطمینان کی لہر ابھری۔ اکبر کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے براہ راست اکبر سے سوال کیا۔ ماموں اسے ہم لوگ ابھی دلہن کے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے، مگر یہ وہاں سے ڈر کر آ گیا ہے، جواب صابرہ نے دیا۔ وہ کیوں؟ ماموں فرقان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماموں وہاں نیلم نہیں ہے، اس مرتبہ اکبر بولا ہمت کر کے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ماموں فرقان پریشان ہو گئے۔ ہاں ماموں میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 چڑیلیں بیٹھی ہیں، اکبر نے بتایا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چلو میرے ساتھ۔ ماموں فرقان نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھے۔ صابرہ تم بھی آؤ۔ ماموں فرقان نے صابرہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔
کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور اکبر بھاگا ہی اس بری طرح سے تھا۔ فرقان ماموں اکبر کو پیچھے کیے اور خود آگے بڑھے۔ کھلے دروازے سے انہوں نے جو منظر دیکھا اس میں کوئی خوف زدہ ہونے کی بات نہیں تھی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا نہ تھا، اٹھا ہوا تھا اور اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ دروازے پر فرقان ماموں کو دیکھ کر نیلم نے سر جھکا لیا اور سمٹ سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اکبر، یہاں تو کچھ نہیں، فرقان ماموں نے پلٹ کر اکبر سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ پیچھے صابرہ تھیں۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر پہلے نیلم کو دیکھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر صابرہ نے نیلم کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ گھونگھٹ کے اندر نیلم ہی تھی۔ وہ صابرہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ صابرہ نے محسوس کیا کہ نیلم کی آنکھوں میں کچھ فکر مندی ہے۔ صابرہ نے نیلم کو قریب کر کے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور پیار سے بولی، میری بچی۔ صابرہ کو نیلم سے باتیں کرتے دیکھ کر فرقان ماموں اکبر کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکلے تاکہ وہ لوگ اطمینان سے باتیں کر سکیں۔ خالہ، انہیں کیا ہوا تھا؟ نیلم نے دونوں کے باہر نکلتے ہی صابرہ سے سوال کیا۔ صابرہ نیلم کا سوال سن کر عجیب الجھن میں پڑ گئیں۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ یہ کمرے میں آ کر کیوں بھاگ گئے تھے؟ نیلم نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اس سوال کا جواب صابرہ کے پاس تھا لیکن وہ خاموش رہیں، نہیں چاہتی تھی کہ نیلم کو حقیقت بتا کر کسی دہشت میں مبتلا کر دیں۔ اگر دونوں ہی دہشت زدہ ہو جائیں گے تو پھر اس سنہری رات کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ صابرہ نے اصل بات کو گول کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، نیلم نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ صابرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نیلم اس سلسلے میں مزید سوالات نہیں کیے۔ نیلم بہت کم گو مشہور تھی۔ اس وقت اس کی کم گوئی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوئی۔ ماموں فرقان اور اکبر کے نکلنے کے بعد کمرے میں خواتین کی یلغار ہو گئی۔ واجدہ کچھ پوچھ رہی تھی لیکن صابرہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کرا دیا۔ سب خواتین سمجھ گئیں کہ یہاں نیلم کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دلہن کا کمرہ خالی کر دیا گیا۔ اکبر کو ایک مرتبہ پھر کمرے میں جانے کا ویزا مل گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ نیلم اس کی آنکھوں کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اپنی دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا۔ ابھی وہ دروازے کی چٹکنی چڑھا ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں میاؤں کی آواز آئی۔ اکبر چٹکنی چڑھاتے چڑھاتے رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے کمرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں زیادہ سامان نہ تھا۔ بیڈ کے دونوں طرف سائڈ ٹیبلیں تھیں، ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی، باقی کوئی ایسا سامان نہ تھا جس کے پیچھے وہ غائب ہو سکتا تھا۔ اکبر نے پورا کمرہ کھنگال ڈالا مگر اسے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ پھر میاؤں کی آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس نے سوچا یہ اس کا وہم ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پھر دروازہ بند کرنا چاہا۔ پھر اس کا ہاتھ چٹکنی پر ہی تھا کہ اسے پھر میاؤں کی آواز سنائی دی۔ اس مرتبہ اسے یہ آواز اپنے قدموں کے نیچے سے سنائی دی تھی۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے چاروں طرف تیزی سے گھوم کر دیکھا، اسے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ نیلم اپنی جگہ بیٹھی پریشان ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھنے کی بجائے کونے کھردروں میں کیا دیکھتا پھر رہا ہے۔ اس کا جی چاہا کہ اس سے پوچھے مگر پھر شرم آڑے آ گئی۔ وہ دلہن تھی، وہ بات چیت میں پہل کیسے کرتی بھلا؟ ادھر اکبر کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اکبر نیلم کے بیڈ کے نزدیک آیا۔ اس نے ذرا سا جھک کر نیلم سے پوچھا، نیلم، کیا تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ یہ وہ پہلا بات تھا جو اکبر کو اپنی نئی نویلی دلہن سے بولنا پڑا۔ اس رات کے اس نے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، جانے کیا کیا سوچا تھا کہ یوں کمرے میں داخل ہوگا، یوں اس کے سامنے کھڑا ہوگا،
سلام کرے گا، پھر بیڈ پر بیٹھے گا، دھیرے سے آہستہ سے اس سے باتیں کرے گا، کن لفظوں میں اس کی تعریف کرے گا، پھر منہ دکھائی میں سونے کی ایک خوبصورتی انگوٹھی دے گا جس میں ایک ننھا سا ہیرا لگا ہوا ہوگا۔ لیکن سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ رات خواب رات بن گئی، ایسا بھیانک خواب جس نے جسم میں سردی کی لہر دوڑا دی تھی۔ کیسی آواز؟ نیلم نے سر جھکا کے دھیرے سے پوچھا۔ اسی وقت میاؤں کی آواز آئی۔ اس مرتبہ یہ آواز بیڈ کے نیچے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ آواز، اکبر نے گھبرا کر کہا۔ کسی بلے کی بولنے کی آواز۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دی، نیلم نے سادگی سے جواب دیا۔ ارے حیرت ہے، اکبر نے کہا اور جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھا۔ وہاں کوئی چیز نہ تھی۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر بولا، اس کمرے میں مسلسل بلے کی آواز سن رہا ہوں، لیکن مجھے بلا کہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے، جانے وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اس بلے نے تو میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کمرے میں آئے تھے تو گھبرا کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ اس وقت کیا ہوا تھا آپ کو؟ نیلم نے اپنا چہرہ اٹھا کر اکبر کو دیکھا۔ اس کی تیکھی نظروں میں بڑا شکوہ تھا۔ اس وقت، یہ کہتے ہوئے اس نے نیلم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ صابرہ نے اکبر کو منع کر دیا تھا کہ وہ دلہن کو کچھ نہ بتائے، خواہ مخواہ وہ ڈرے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کیا کہے، اس کا چہرہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس گھونگھٹ میں نیلم نہ تھی، وہ لمبی زبان والی خوفناک عورت تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اکبر کے لیے اب اس کمرے میں ٹھہرنا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس مرتبہ وہ عورتوں کی طرف نہ گیا، ماموں فرقان کے پاس پہنچا۔ ماموں فرقان اپنے کمرے میں بجلی بجھا کر لحاف میں گھس چکے تھے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ماموں فرقان، اکبر نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ اکبر کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر ماموں فرقان نے لحاف ایک طرف پھینکا، جلدی سے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور بولے، اب کیا ہوا؟ ماموں، وہ کمرے میں موجود ہے۔ اس مرتبہ وہ اکیلی ہے، اس کے علاوہ کمرے میں میاؤں میاؤں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اکبر نے جلدی جلدی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان نے منہ سے ایک بھی لفظ نہ کہا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کی نظر دروازے کی طرف تھی۔ فرقان ماموں نے کمرے میں چاروں طرف چکر لگایا، سارے کونے کھردرے دیکھ ڈالے، مگر وہاں بلے کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ فرقان ماموں نے سوالیہ نگاہوں سے اکبر کی طرف دیکھا۔ اکبر ان کی سوالیہ نگاہوں کا کیا جواب دیتا آخر؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس وقت کمرے میں نیلم موجود تھی اور کوئی بھی نہ تھا۔ اکبر جب فرقان ماموں کو بلانے آیا تھا تو اس کی آواز خواتین کے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ صابرہ فوراً کمرے سے نکل آئی تھی، پیچھے پیچھے واجدہ بھی تھیں۔ صابرہ کو دروازے پر دیکھ کر فرقان ماموں نے کہا، صابرہ، ذرا دلہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر کچھ ہوا کیا؟ صابرہ نے پوچھا۔ ہاں، واجدہ نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آؤ بیٹی، باہر چلو۔ دلہن کے باہر جانے کے بعد فرقان ماموں نے اکبر سے کہا، تم بھی جاؤ۔ پھر اس کے جانے کے بعد فرقان ماموں نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی طاری تھی۔ انہوں نے صابرہ کو علیحدہ لے جا کر اس سے کہا، صابرہ، وہ کمرہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ماموں، وہاں کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ وہ آسیب زدہ ہے، فرقان ماموں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ دلہا دلہن کو کوئی اور کمرہ دے دو۔ وہ کمرہ اس گھر میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔
اچھا ماموں ٹھیک ہے۔ خلاف توقع صابرہ نے کوئی بحث نہیں کی۔ ان کا بیٹا اس وقت جس عذاب میں مبتلا تھا اسے دیکھ کر کچھ نہ ماننا اتنا آسان نہ تھا۔ پھر واجدہ نے تجویز پیش کی کہ نیلم کو اس کے اپنے کمرے میں پہنچا دیتے ہیں۔ جلدی جلدی اس کے کمرے کو ٹھیک کیا گیا اور نیلم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت نیلم کے پاس راشدہ موجود تھیں۔ وہ اسے بٹھا کر اس کا گھونگھٹ وغیرہ درست کر رہی تھیں۔ نیلم نے راشدہ سے پوچھا، راشدہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، راشدہ نے صاف جھوٹ بولا۔ امی سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ آؤ راشدہ باہر آ جاؤ۔ صابرہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اچھا آئی امی، راشدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھابھی، صبح تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ راشدہ کے جانے کے بعد نیلم کی نظریں کھلے دروازے پر بچھ گئیں۔ پھر اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ اکبر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور گٹھری بن کر بیٹھ گئی۔ اکبر کھلے دروازے میں داخل ہوا، 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ اس مرتبہ اس نے فوراً پلٹ کر دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ دودھ کا جلا تھا، اس لیے چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ کچھ لمحے کھڑے ہو کر وہ نیلم کو دیکھتا رہا۔ نیلم سر جھکائے گٹھری بنی بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس میں کوئی تبدیل نہ آئی تھی۔ نیلم، اکبر نے دور ہی سے کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر نیلم نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، جی۔ اس کے سر اٹھانے پر اس کے چہرے کا خاصا حصہ اسے نظر آیا تھا۔ یہ نیلم ہی تھی۔ یہاں تک تو خیریت ہی تھی۔ پھر اکبر نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا، شاید کہیں وہ اسے بیٹھا نظر آ جائے، لیکن اس وقت وہ کمرے میں نہ تھا۔ اکبر نے احتیاطاً کمرے کے وہ کونے کھردرے بھی دیکھ ڈالے جہاں اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ وہ کہیں بھی نہ تھا۔ کمرے میں اس کی آواز بھی سنائی نہ دی تھی۔ اکبر کو کچھ اطمینان ہوا۔ ہوائیاں اڑتے چہرے پر تھوڑی سی خوشی لہرائی۔ اب وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ بند کیا۔ دروازے کو لاک کرنے سے پہلے اس نے ایک نظر نیلم کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر تھی۔ تب اس نے دروازہ لاک کر دیا اور مسکراتا ہوا واپس نیلم کی طرف بڑھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 بج رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ٹھٹھرتی سرد رات اب اپنے آخری دور پر تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ٹھٹھرتی رات اب اپنے آخری سفر پر تھی۔ آج کی رات اکبر کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس رات کا اس نے بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ اکبر اور نیلم کے ساتھ قسمت نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔ وہ ایک ہونے کے باوجود ایک نہ ہو سکے تھے۔ ایک بندھن میں بندھنے کے باوجود ان میں صدیوں کے فاصلے تھے۔ خوشی جیسے ان سے روٹھ گئی تھی۔ خوف و ہراس کا چاروں طرف راج تھا۔ گھر اور کمرہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اکبر کو امید تھی کہ آئندہ اسے خوشی کے لمحات میسر آ جائیں گے۔ نیلم کو پانے کا خواب اس کا پورا ہو جائے گا۔ اس نے نیلم کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کی بہت ساری باتیں اس سے شیئر کیں۔ نیلم نے اس کی باتیں سن کر شرم سے اپنی بھاری پلکوں کے جھالر کو دھیرے سے اٹھا کر اکبر کو دیکھا۔ بہت پسند کرتے ہو مجھے؟ پسند نہیں، عشق کرتا ہوں تم سے۔ مرتا ہوں میں تم پر، تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اسی بیچ اکبر کو خیال آیا کہ اس نے ابھی تک نیلم کو منہ دکھائی تو دی ہی نہیں۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ جگمگاتی انگوٹھی نکالی اور بولا، نیلم، تمہارے حسن کا خراج، پیار کا پہلا تحفہ، اسے قبول کرو۔ لاؤ اپنا سیدھا ہاتھ مجھے دو، اسے میں تمہاری انگلی میں پہنا دوں۔ نیلم نے جگمگاتی انگوٹھی پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیجئے،
ابھی اکبر نے وہ جگمگاتی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی کہ وہ اکبر کے ہاتھ پر گری۔ وہ ایک موٹی سی کالی سی خوفناک چھپکلی تھی۔ اکبر نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ نیلم چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور پھر بیڈ سے زمین پر کود گئی۔ اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر دور جا گری۔ اکبر بھی فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چھپکلی بیڈ پر پڑی ہے۔ نیلم خوف سے لرزتی ہوئی اکبر کے پیچھے آ گئی۔ اس نے اکبر کے دونوں بازو تھام لیے۔ اکبر، اسے مارو! وہ گھبرا کر چیخی۔ کس چیز سے ماروں؟ اکبر نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرا سینڈل لے لو، نیلم نے کہا۔ اسے بیڈ پر مارا تو چادر خراب ہو جائے گی، اکبر نے سینڈل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہو جانے دو، اسے فوراً مار دو، دیکھو یہ کہیں بھاگ نہ جائے، نیلم نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ابھی اکبر نے چھپکلی مارنے کو سینڈل اوپر اٹھایا ہی تھا اور اسے پھینک کر مارنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اکبر، یہ کیا؟ نیلم نے اس کے بازو سے جھولتے ہوئے کہا۔ وہ چھپکلی کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اکبر نے دیکھا کہ وہ چھپکلی بغیر مارے ہی زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے ارد گرد سیاہی مائل سیال پھیل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھپکلی گھل گئی اور چادر پر ایک بڑا سا دھبا رہ گیا۔ نیلم سے یہ سب نہ دیکھا گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر اپنے ہوش گنوا بیٹھی اور بے ہوش ہو کر قالین پر گر گئی۔ اکبر کے لیے یہ لمحے بڑے عذابناک تھے۔ ایک طرف اس نے چھپکلی کو برف کی طرح پگھلتے دیکھا تھا۔ اس منظر کی خوفناکی ابھی اس کے جسم سے نہ نکلی تھی کہ نیلم بے ہوش ہو گئی۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اکبر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے نیلم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے ہلایا جلایا۔ نیلم، نیلم، آنکھیں کھولو، اس نے کئی مرتبہ کہا، مگر نیلم نے آنکھیں نہ کھولیں۔ اس پر گہری بے ہوشی طاری تھی۔ اکبر کی عجیب حالت تھی۔ کبھی وہ سفید چادر پر پڑے سیاہی مائل دھبے کو دیکھتا، کبھی نیلم کے چاند چہرے پر نظر ڈالتا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ جو خواب اس کی آنکھوں میں جاگے تھے وہ اب سسک رہے تھے، ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے۔ اس سے کچھ دیر پہلے اس کمرے کا ماحول کس قدر رومانوی تھا، اکبر اور نیلم کس قدر خوش تھے۔ وہ ان خواب بھرے لمحوں کے ابدی ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہ خوشیوں کے کسی دشمن نے ایک لمحے میں ان سے سب کچھ چھین لیا۔ اب اس کمرے میں گنگناتی فضا کے بجائے خوف رہ گیا تھا، لرزتے ہاتھ رہ گئے تھے اور شکستہ اعصاب رہ گئے تھے۔ ایک عذاب تھا جو اکبر کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ کوئی مکڑی کا جالا تھا جس میں اکبر کے حواسوں کو جکڑا ہوا تھا۔ وہ کون تھا ایسا؟ کیوں کر رہا تھا؟ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ اب اکبر کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اٹھے اور اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جائے۔ اس کا مقدر سو گیا تھا، وہ کس طرح بھلا جاگتا؟ وہ اٹھا، شکستہ قدموں سے چل کر اس نے دروازہ کھولا۔ یہ دروازہ تو اس نے کھولنا ہی تھا، آخر وہ کب تک اس کمرے میں بند رہتا؟ لیکن یہ دروازہ وہ اس وقت کھولتا جب اس کا دل کا دروازہ کھل جاتا۔ وہ من میں لیے اپنی حسرتوں پر آنسو بہاتا باہر نکل کر اس نے ایک بند دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کمرے میں کون سو رہا ہے، لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ کوئی سو ضرور رہا ہے۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر واجدہ نمودار ہوئیں، ان کے پیچھے صابرہ تھیں۔ اکبر کو دروازے پر دیکھا تو دونوں کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے قیاس کر لیا کہ پھر کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ دونوں کے منہ سے بے وقت نکلا۔ وہ نیلم بے ہوش ہو گئی ہے، اکبر نے بڑی دکھ سے کہا۔ لیکن کیسے؟ کیا ہوا اسے؟ واجدہ نے پوچھا۔ چھت سے ایک چھپکلی میرے ہاتھ پر گری تھی، جانے وہ کیسی چھپکلی تھی، میرے ہاتھ سے اچھل کر بیڈ پر گئی اور ابھی میں نے اسے مارنے کی کوشش کی ہی تھی کہ وہ پانی بن کر بہہ گئی۔
وہ چند لمحوں میں گھل گئی۔ چادر پر ایک سیاہی مائل دھبا رہ گیا۔ نیلم اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ اکبر نے جلدی جلدی ساری روادات سنا دی۔ ہائے میرے اللہ! واجدہ نے اپنا دل تھام لیا۔ ارے فیاض کو اٹھاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صابرہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ جاؤ ذرا اپنے باپ کو بلاؤ۔ پھر تھوڑی دیر میں یہاں سے وہاں تک سب اٹھ گئے۔ نیلم کے والد بھی اٹھ گئے۔ فرقان ماموں کو بھی بلا لیا گیا۔ کچھ خواتین بھی اٹھ گئیں۔ بابر علی گہری نیند سو رہے تھے، انہیں نہ اٹھایا گیا۔ نیلم کے منہ پر ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے دیے گئے، اسے ہلایا جلایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو اپنی ماں کی گود میں پایا۔ پھر ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو کمرے میں بہت سے لوگوں کو پایا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیٹی رہو بیٹی۔ واجدہ نے پھر اسے اپنی گود میں لٹانا چاہا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں۔ نیلم تو ہوش میں آ گئی، ٹھیک ہو گئی۔ پھر وہ چھپکلی موضوع بحث بن گئی۔ چھپکلی کا پزل حل نہ ہو سکا۔ کس قسم کی چھپکلی تھی؟ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کس طرح اس کے ہاتھ پر گری؟ پھر چند لمحوں کے بعد سیال مادے میں تبدیل ہو گئی۔ سب سوچتے رہ گئے، اپنی اپنی کہتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس گفتگو کے دوران وہ باتیں بھی نیلم کے سامنے آ گئیں جو اب تک اس سے چھپی ہوئی تھیں، جو اس لیے اسے اب تک نہیں بتائی گئی تھی کہ وہ ڈر جائے گی، دہشت زدہ ہو جائے گی۔ ٹرین سے اب تک کے واقعات جب نیلم کے سامنے آئے تو وہ واقعی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کے قریب ہوتے ہوئے بولی، امی مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میرے ساتھ رہیں آپ۔ اذان کب کی ہو چکی تھی، ہر سو روشنی پھیلنے والی تھی، اب اسے چھوڑنے کا کیا جواز تھا بھلا؟ واجدہ کے کچھ کہنے سے پہلے صابرہ نے کہا، نہیں بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں رہوں گی تمہارے پاس۔ یہ اکبر کہاں ہے؟ واجدہ کو اپنے داماد کی فکر ہوئی۔ وہ ماموں فرقان کے بستر میں گھسے ہوئے ہیں، راشدہ نے بتایا۔ ارے ادھر فیاض کے کمرے میں لیٹ جاتے، واجدہ نے کہا، جاؤ بلا لاؤ۔ راشدہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ تنہا اس مکان سے اس مکان میں چلی جاتی۔ وہ بولی، خالہ میں اکیلی جاؤں؟ ویسے وہ اب تک سو چکے ہوں گے، وہ نیند کے بہت پکے ہیں۔ تب واجدہ نے فیاض حسین کو ادھر بھیجا۔ وہ دوسرے مکان میں پہنچے تو اکبر واقعی ماموں فرقان کے بستر میں گھسا سو رہا تھا۔ ماموں فرقان نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فیاض نے بے خبر سوتے ہوئے اپنے داماد کو اٹھانا مناسب نہ خیال کیا۔ وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ اب نیلم کو بھی سخت قسم کی نیند آ رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں لیٹ گئی اور چند منٹوں میں ہی نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ صابرہ اور واجدہ کو بھی پریشان ہوتے ہوئے پوری رات ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی نیند بھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں بھی اسی کمرے میں نیلم کے ساتھ ہی لیٹ گئیں۔ نیلم قالین پر لیٹی تھی، اس نے سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ لیا تھا، جبکہ صابرہ بیڈ پر لیٹ گئی تھیں اور واجدہ نیلم کے برابر ہی سو گئی تھیں۔ دروازہ بند نہ تھا۔ تب وہ کھلے دروازے سے دبے پاؤں اندر آیا اور نیلم کے کمبل میں گھس گیا۔ نیلم بہت گہری نیند سو چکی تھی، اسے معلوم نہ تھا کہ وہ خوفناک کالا بلّا اس کے خوبصورت مہندی